الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرعی مسائل کا سلسلہ چل رہا ہے۔ آج کا جو ہمارا سوال ہے وہ یہ ہے کہ وضو کے فرائض کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں؟ تو اس کے جواب میں عرض کرتا ہوں، دیکھیے اللہ رب العزت کا قرآن ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم نماز کا ارادہ کرو، فاغسلوا وجوہکم، تو دھو لیے کرو اپنے چہروں کو، وایدیکم الی المرافق، اور دھو لیا کرو اپنے ہاتھوں کو کہنیوں سمیت، وامسحوا برؤوسکم، اور مسح کیا کرو اپنے سروں کا، وارجلکم الی الکعبین، اور دھو لیا کرو اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت۔ تو یہ اللہ کے قرآن نے ان 4 فرائض کو ذکر فرمایا ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ وضو کے جو فرائض ہیں وہ 4 ہی ہیں۔ اس کے علاوہ جو بھی ہیں سنتیں ہیں، اگر کوئی بھائی ان میں کمی بیشی کر بھی لیتا ہے تو اس کے ساتھ تب بھی اس کا وضو ہو جاتا ہے، لیکن اگر کوئی بھائی فرائض میں کمی بیشی کرتا ہے تو اس اعتبار سے کمی کی وجہ سے ان کا جو وضو ہے وہ پورا کامل طریقے سے ادا نہیں ہوگا، اور جب وضو ہی ادا نہیں ہوگا تو وہ جس مقصد کے لیے اس نے وضو کیا ہے وہ مقصد یعنی عبادت بھی وہ ادا نہیں ہوگی۔ اب وضو کے فرائض 4 کون سے ہیں؟ پہلا فرض یہ ہے کہ چہرے کا دھونا۔ اب چہرے کی 2 صورتیں ہیں، ایک چہرے کا طول ہے اور ایک چہرے کا عرض ہے، یعنی لمبائی اور چوڑائی ہے۔ اب لمبائی میں ہم کتنا چہرہ دھوئیں گے اور چوڑائی میں کتنا چہرہ دھوئیں گے؟ تو لمبائی میں جب سر کے بالوں کی جہاں سے ابتدا ہوتی ہے وہاں سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک لمبائی میں چہرے کا دھونا یہ فرض ہے، اور چوڑائی میں ایک کان کی لو سے لے کر دوسرے کان کی لو کے درمیان تک جتنا بھی چہرہ بنتا ہے یہ سارے کا سارا چہرہ دھونا یہ فرض ہے۔ اگر کوئی بھائی اس کو پورا نہیں دھوتا بلکہ ایک بال برابر بھی اس دوران جگہ خشک رہ جاتی ہے تو اس کا وہ فرض ادا نہیں ہوگا، جس بنا پر اس کا وضو ہی ادا نہیں ہوگا۔ اور اگر وہ کوئی بھائی کی داڑھی ماشاءاللہ اتنی گھنی ہے کہ وہ اگر وہ ٹھوڑی تک پانی نہیں بھی پہنچائے گا، یعنی داڑھی کے گھنی داڑھی کے ظاہر کو بھی دھو لے گا، تو اس سے بھی اس کا جو فرض ہے وہ کامل طریقے سے ادا ہو جائے۔ اور اگر وہ داڑھی گھنی نہیں ہے تو اس پر لازم ہے کہ وہ بالوں کی تہہ میں یعنی ٹھوڑی تک پانی پہنچائے گا، اور یہ پانی پہنچانا اس کے لیے لازم اور ضروری ہے۔ نمبر 2 یہ ہے اپنے دونوں بازوؤں کا کہنیوں سمیت دھونا۔ کہنیوں سمیت، کہنی سمیت کا مطلب یہ ہے کہ کہنی بھی اندر ہی داخل ہے دھونے میں، یہ نہیں ہے کہ کہنی تک دھو لینا ہے، بلکہ کہنی سمیت اگر ہم دھوئیں گے تو ہمارے دونوں بازو اس اعتبار سے دھل گئے کہ کہنی بھی بیچ میں دھل جائے گی، تو پھر تو ہمارا وہ فرض ادا ہو جائے گا۔ اور اگر نہیں دھلے گی بلکہ وہ کہنی خشک رہ گئی تو اس اعتبار سے وہ ہمارا جو فرض ہے وہ ادا نہیں ہوگا، اس بنا پر ہمارا وضو ہی ادا نہیں ہوگا۔ تیسرے نمبر پر یہ ہے مسح کرنا، چوتھائی سر کا مسح کرنا، یعنی اگر پورے سر کے 4 حصے کیے دیے جائیں، ایک اس طرح حصہ کر دیا جائے اور ایک اس طرح حصہ کر دیا تو 4 حصے بن جاتے ہیں۔ اگر ان 4 حصوں میں سے کسی ایک حصے پر بھی بندہ اپنے ہاتھوں کو تر کر کے چھو لیتا ہے تو اس کا جو مسح ہے وہ فرض ہے وہ بالکل کامل طریقے سے ادا ہو جائے گا، اور پورے سر کا جو مسح کرنا ہے یہ سنت میں آتا ہے اور یہ افضل اور اعلیٰ عمل ہے۔ اسی طرح چوتھا فرض جو ہے وہ اپنے دونوں پاؤں کا ٹخنوں سمیت دھونا۔ ٹخنے تک نہیں دھونا بلکہ ٹخنوں سمیت دھونا، یعنی دھونے میں ٹخنوں کو بھی شامل کرنا ہے تو ٹخنے سمیت ہوں گے، اور اگر دھونے میں ہم ٹخنوں کو شامل نہیں کریں گے تو یہ ٹخنوں تک ہوگا، ٹخنوں سمیت نہیں ہوگا۔ لہٰذا دونوں پاؤں کا ٹخنوں سمیت دھونا یہ بھی وضو میں فرض ہے۔ اگر کوئی بھائی اپنے ٹخنوں کو خشک رکھ لیتا ہے یعنی نیچے تک پاؤں کو دھو لیتا ہے تو اس سے اس کا وہ فرض ادا نہیں ہوگا۔ جب فرض ادا نہیں ہوگا تو اس سے اس کا جو وضو ہے
وہ وضو بھی ادا نہیں ہوگا۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب۔